ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اسحاق کھوڑو صاحب نے، ڈی جی ایس بی سی اے ہیں، اور ان سے ذرا جاننے کی کوشش کریں گے۔ سر آپ فرمائیے گا، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے یہ عمارت خالی انہوں نے کیوں ابھی تک نہیں کروائی تھی، اور اس میں ایسی عمارات اور مزید کتنی ہیں، اس عمارت میں مکین کتنے تھے، اس بارے میں بتائیے گا۔ جی، یہ عمارت 1974 سے بنی ہوئی تھی، اور اس میں ہم نے اس کو تقریباً 3 سال پہلے ہم نے اس کو ڈینجرس ڈکلیئر کر دیا تھا، اور ڈینجرس ڈکلیئر کرنے کے علاوہ ہم نے جو 2022 میں 2023 میں 2024 میں ایجیکٹمنٹ لیٹر دیے ہوئے تھے، ہم نے انتظامیہ کو بھی بتا دیا تھا، اور ہماری ابھی ایک ہفتہ پہلے ان سے ہماری جو ہے ہمارے ڈائریکٹر کی بات چیت ہو رہی تھی کہ آپ یہ بلڈنگ خالی کر دیں، یہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے، کیونکہ مونسون سیزن میں ہم نے جو ابھی اشتہار دیا تھا اس میں یہ بلڈنگ بھی شامل تھی، اور اس کے علاوہ ہم نے یوٹیلیٹی سروسز ان کی ڈسکنیکٹ کروائی تھی ایک ہفتہ پہلے جو ہے۔ تو یہ لوگ اصل میں کیا ہے کہ مجبور ہوتے ہیں، ہم ان کو جو ہے کنونس کرتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے پاس متبادل نہیں ہوتا ہے وہ گھر خالی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بال بچے ہم کہاں لے کر جائیں گے، یہ ایشوز ہمارے ساتھ آتے ہیں اس میں۔ تو پھر اس میں کیا آپشن بھی ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اب عمارتیں تو خالی کرانی ہیں، ایسے حادثات سے تو بچنا ہوگا، اور ذرا عمارتوں کی ہمیں تعداد بھی ذرا واضح کیجیے گا، مزید کتنی ایسی عمارتیں ہیں جنہیں خالی کرایا جانا چاہیے، اور لاہے عمل کیا ہوگا پھر؟ جی، ہم نے اس پہ لاہے عمل یہ بنایا، ہم نے جو سروے کروایا ہے وہ 528 بلڈنگیں ہماری جو ہے وہ مخدوش ہیں، ڈینجرس ڈکلیئر کی گئی ہیں، اور ہم نے ان کو جو بھی 528 بلڈنگیں کے ان پر ہم نے نوٹسز دیے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے بتایا ہوا ہے کہ آپ ان کو جو ہے بلڈنگوں کو فوری خالی کریں، اور اس میں سے کافی خالی ہو چکی ہیں اور ہم ان کو گرا چکے ہیں۔ ڈینجرس بلڈنگ جو ہے ہمارے خاص طور پر لارنس کوارٹرز میں ہے، ہمارے کھارا در میں ہے، میٹھا در میں ہے، لیاری میں ہے، اور ہمارے کچھ کلفٹن میں ہے۔ یہ ریڈ اسپاٹس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ریڈ اسپاٹس ہیں۔ اس کے لیے گورنمنٹ آف سندھ جو ہے بالکل توجہ دے رہی ہے، متوجہ ہے، اس پر ایک جامع پالیسی بنا رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو وہاں سے ہم جو ہے موو کریں، اور کس طرح سے ان کو متبادل دیں، اور کس طرح سے ہم ان کو کمپنسیٹ کریں۔ سر بارشوں کا سیزن ہمارے سر پہ ہے، ایسے سچویشن میں تو اور مزید بڑے حادثات متوقع ہیں، تو اس حوالے سے اب جو بلدیات کا محکمہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ان کی جانب سے کوئی لاہے عمل تیار کیا گیا؟ کیونکہ ظاہر ہے اب یا تو جو بلڈرز ہیں وہ انہیں متبادل کوئی رہائش دیں، یا حکومت کو اس حوالے سے کرے، کیا پلان کس طرح سے بنے گا؟ دیکھیں جی، بلڈر تو نہیں دے سکتا، بلڈر اس لیے نہیں دے، بلڈر تو 1974 میں وہ بیچ کر چلا گیا، وہ تو مر کھپ گیا ہوگا، بلڈر کا تو پتہ نہیں پڑے گا کہ 70، لیکن مسئلہ اب تو جو ریزیڈنٹس رہتے ہیں وہ اپنی جو ہے ان کے پاس ٹائٹل ہوتا ہے، وہی اونر ہوتے ہیں اپنے اپنے اپارٹمنٹس کی، اپنے اپنے گھروں کی۔ اس کے لیے یہی ہے کہ ہم ان کو جو ہے کنونس کریں کہ بھائی یہ بلڈنگ خالی کر دیں، کہ یہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ ان کو، وہ کہتے ہیں ہمیں متبادل دیں، تو اس میں ہماری پالیسی چل رہی ہے ان کو کس طرح سے متبادل دیں۔ تو سر انکوائری کمیٹی بنا دی گئی ہے، یہ انکوائری کمیٹی کیا کرے گی؟ جس طرح سے پہلے بھی ایسے کوئی واقعات پیش آئے، انکوائری کمیٹیاں بنائی گئیں اور وہ کمیٹیاں وہ ساری کاغذات میں ہی ٹھپ ہو کر رہ گئیں، اب اس پر کیا ہوگا؟ نہیں جی، بالکل نہیں ہے، کوئی کاغذ میں نہیں ہے، اور اس پر جو ہے کام ہو رہا ہے، اس پر جلدی ہم ان کو جو ہے شفٹ کر لیں گے جی، بالکل کام ہو رہا ہے، کہاں بالکل شفٹ کام کریں ہو گے رہا سر؟ ہے، اس کو جو ہے دیکھیں، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ہم اگر ہم شفٹ ان کو نہ بھی کر سکے پھر بھی ہم ان کو کمپنسیٹ تو جو ہے کریں گے ہی کریں گے۔ یعنی وہ فائنانس کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے وہ یہاں سے جائیں اور کہیں اپنا گھر اپنا خود بنائیں، بالکل ہم کر تو سکتے ہیں، مکین کیا اس بات پر راضی ہو جائیں؟ کیونکہ ایک بڑی تعداد ہے، جس طرح سے آپ نے ایک بڑی لمبی تعداد 560 کے قریب آپ نے تعداد بتائی ہے عمارتوں کی، اس میں تو بہت زیادہ تعداد ہے لوگوں کی، 528، جی 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 بالکل ہے۔ تو ان سب کو کیسے راضی کیا جائے گا؟ وہ ایشو ہے سر، بہت بڑا ایشو ہے، یہ بہت بڑا ایشو ہے، بالکل ہے۔ اس کو ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ کی زندگی سے تو زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے نا، آپ کو، ہر انسان کو اپنی زندگی عزیز ہوتی ہے، ہمیں ان کو بتانا پڑے گا، ہم ان کو کنونس کر رہے ہیں، ہم ان کو بتا رہے ہیں ان کو۔ اچھا سر، یہ گنجان آباد علاقہ تھا اور گلیاں تنگ تھیں، ایسے علاقے میں کیا اتنی بڑی بلڈنگ بنانے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ یہ کیسے اجازت مل گئی ہوگی یہ بلڈنگ بنانے کی؟ نہیں، میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ یہ 1974 سے پہلے کی بلڈنگ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے کراچی کے تقریباً 60% جو ایریا ہے وہ کچی آبادی اس پر ہے،
اور کچی آپ نے وہاں ہم سے اپروول نہیں لیتے ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے. جو لیاری کے علاوہ علاقہ ہے، یہ لی مارکیٹ ہے یا کچھ اور علاقے ہیں، یہ ان پلانڈ ایریاز ہیں. یہ جو ہے جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو ایکٹ بنا ہے وہ 1979 میں بنا ہے. پھر 2011 میں جو ہے یہ پہلے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھا 79 میں، پھر 2011 میں اس کو ہم نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنایا ہے. تو یہ جو ہمارا جو ابھی والی بلڈنگ ہے یہ سم واٹ 1974 سے بھی پہلے کی بنی ہوئی ہے، تو ہمارے رولز میں نہیں تھی. اور لیاری کافی عرصہ پہلے تک جو 2 سال پہلے تک ان پلان ایریا تھا. اس کو اب ہم نے ابھی ریگولرائز کیا ہے 2 سال پہلے. تو اب ریگولرائز کرنے کے بعد جس طرح سے آپ نے مارکنگ بھی کر دی کہ یہ والی بلڈنگز اب جو ہیں وہ مخدوش ہیں، اس میں اب آپ کے پاس کوئی نمبر ہے کتنے رہائشی ہیں وہاں پر؟ رہائشوں کی ہمیں نمبر نہیں ہے، لیکن جو ہے ہمیں یہ ضرور ہے کہ عمارتیں کتنی، ہمارا کام عمارتوں سے ہوتا ہے. عمارتیں یہ اتنی ہیں، اس میں اب یہ عمارت تھی گراؤنڈ پلس 6 تھی جو ہے یہ جو ابھی جس کا افسوسناک جو ہے واقعہ ہوا ہے، گراؤنڈ پلس 6 تھی. اس طرح سے ہم کرتے ہیں مارکنگ. سر ایز یو سیڈ کہ ابھی 2 سال پہلے ہی ریگولرائز آپ نے کیا ہے، 1974 سے بنی ہوئی، ایک تو یہ بہت تاخیر سے ہوا.